بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹے پانیوں کا بیان چل رہا ہے۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ گدھے اور خچر کے جھوٹے کا بیان فرماتے ہیں۔ وَسُورُ الْحِمَارِ وَالْبِغْلِ مَشْکُوکٌ فِیہ۔ گدھے اور خچر کے جھوٹے کے بارے میں شک ہے، یعنی گدھے اور خچر کا جھوٹا جو ہے وہ مشکوک ہے۔ اب رہا یہ کہ شک کس چیز میں ہے، اس کے طاہر ہونے میں شک ہے یا اس کے طہور ہونے میں شک ہے۔ طاہر و طہور کے معنی ما قبل والے اسباق میں آپ کو بتائے جا چکے ہیں کہ طاہر اس کو کہتے ہیں جو خود پاک ہو، اور طہور یا مطہر اس کو کہتے ہیں جو خود پاک بھی ہو اور دوسرے کو پاک بھی کر دے۔ تو کھچر اور گدھے کا جھوٹا مشکوک تو ہے، مگر شک کس چیز میں ہے؟ طاہر ہونے میں شک ہے یا طہور ہونے میں شک ہے؟ تو اس میں بعض فقہا کا قول یہ ہے کہ اس کے طاہر ہونے میں شک ہے، اس لیے کہ اگر اس کا طاہر ہونا ثابت ہو جائے دلیل سے تو پھر اس کا طہور ہونا خود بخود ثابت ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایسا پانی ہے کہ اگر اس کا پاک ہونا ثابت ہو گیا تو پھر اس کے طہور ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، بخلاف مائع مستعمل کے کہ وہ اگرچہ طاہر ہے مگر اس کا طہور ہونا پھر بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس نے نجاست حکمیہ کا ازالہ کر رکھا ہے۔ لیکن اس پانی نے ایسا کچھ کیا نہیں ہے، تو اگر اس کی طہارت ثابت ہو جائے تو اس کی طہوریت بھی ثابت ہو جائے گی، اور جب طہوریت بھی ثابت ہو جائے گی تو پھر اس پانی میں کسی قسم کی کوئی خرابی رہے گی ہی نہیں۔ اس لیے اس میں شک جو ہے وہ اصل طہارت ہی کے بارے میں ہے کہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کی طہوریت میں شک ہے، یعنی پاک ہونا طاہر ہونا تو اس کا ثابت ہے، البتہ مطہر اور طہور ہونے کے بارے میں شک ہے کہ یہ طہور ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ طہارت اس کی ثابت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے وضو کرتے وقت پانی مطلق کم پڑ جانے کی وجہ سے گدھے یا خچر کے جھوٹے پانی سے مسح کر لیا اور اس کے بعد اس کو مائع مطلق مل گیا، تو اس پر اس سر کا جو اس کا مسح کیا تھا دھونا فرض نہیں ہے۔ دھونے کا فرض نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا جھوٹا پانی پاک ہے، اس لیے کہ اگر وہ ناپاک ہوتا تو اس سے مسح کرنے کی صورت میں اس کا سر ناپاک ہو جاتا، اور سب سر ناپاک ہے تو ناپاک چیز کی چونکہ تطہیر واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، تو اس کا دھونا فرض ہوتا۔ حالانکہ فقہا فرماتے ہیں کہ مائع مطلق سے اب اس سر کا دھونا اس پر واجب نہیں ہے۔ تو عدم وجوب بتاتا ہے کہ گدھے اور خچر کا جھوٹا پانی پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس جزیہ فقہیہ سے ثابت ہوا کہ وہ طاہر ہے، ٹھیک ہے، لیکن طہوریت میں شک ہے کہ طہور ہے یا نہیں ہے۔ اور جب طہور ہونے میں شک ہے تو اب ایسی صورت میں جب مائع مطلق موجود ہو، یعنی دوسرا پانی موجود ہو، تو اس سے طہارت نہیں کی جائے گی، یعنی اس سے وضو اور غسل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب رہا یہ کہ اس میں شک کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ گدھے کے گوشت کی اباحت اور حرمت میں، اسی طرح خچر کے گوشت کی اباحت اور حرمت میں ادلہ جو ہیں وہ متعارض ہیں۔ بعض احادیث سے حرمت ثابت ہوتی ہے اور بعض احادیث سے اباحت ثابت ہوتی ہے۔ جن احادیث سے حرمت ثابت ہے گوشت کی، ان احادیث کی روشنی میں ان کا جھوٹا ناپاک ہوگا، اور جن احادیث سے اباحت یعنی حلت ثابت ہے گوشت کی، ان احادیث کی طرف نظر کرتے ہوئے ان کا جھوٹا پاک ہوگا، ہے نا۔ تو ان تعارضی ادلہ کی وجہ سے اس کے جھوٹے پانی کے سلسلے میں شک ہو گیا، یعنی توقف کر لیا گیا، کوئی حکم اس پر نہیں لگایا گیا۔
تو ایک تو تعارض ادلہ یہ وجہ ہے شک کی، اور دوسری وجہ یہ کہ صحابہ اکرام کے اقوال بھی، ان کے مواقف بھی اس میں مختلف ہیں۔ بعض طہارت کے قائل ہیں گدھے اور کھچر کے جھوٹے پانی کی، اور بعض نجاست کے قائل ہیں۔ اور چونکہ قول صحابی بھی دلیل ہوتا ہے اور اقوال صحابہ مختلف ہیں، تو ان اختلاف اقوال صحابہ کی وجہ سے بھی شک پیدا ہو گیا کہ آیا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اس سلسلے میں امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ وہ گدھے اور کھچر کے جھوٹے پانی کو ناپاک قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ حرمت اور نجاست کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی مسئلے میں حرمت اور اباحت میں، اسی طرح طہارت اور نجاست میں تعارض ہو جائے، دونوں کا احتمال ہو، تو اس میں حرمت اور نجاست کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اسی اصول پر امام اعظم علیہ رحمہ نے یہاں حرمت اور نجاست کو ترجیح دی، فرمایا گدھے اور کھچر کا گوشت حرام ہے اور ان کا جھوٹا پانی وہ ناپاک ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ ان دونوں کا جھوٹا پانی مشکوک ہے، یعنی اس میں توقف کیا ہمارے فقہاء نے، اس کی کسی بھی جانب کو بیان نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وَسُورُ الْحِمَارِ وَالْبِغْلِ مَشْكُوكٌ فِيهِ، گدھے اور کھچر کا جھوٹا پانی مشکوک ہے۔ قیلا شک فی طہارتی، کہا گیا کہ شک اس کے پاک ہونے میں ہے۔ لأنه لو كان طاہرا لكان طہورا ما لم يغلب اللعاب على الماء، اس لیے کہ اگر وہ پاک ہوتا تو طہور بھی ہوتا، جب تک کہ اس پر پانی پر لعاب غالب نہ آ جائے۔ یعنی اگر لعاب اس قدر مل گیا پانی میں کہ پانی کا رقت اور سیلان نہیں رہا، گاڑھا ہو گیا بہت، تب تو وہ طہور نہیں رہے گا، لیکن جب تک ایسی حالت نہ ہو تب تک اگر وہ طاہر رہے گا تو طہور بھی رہے گا۔ وقیل شک فی طہوریتہ، اور کہا گیا کہ شک اس کی طہوریت میں ہے۔ لأنه لو وجد الماء لا يجب علیہ غسل راسہ، اس لیے کہ اگر طہارت کرنے والا پائیں مطلق پا لے تو اس پر اپنے سر کا دھونا واجب نہیں ہے۔ وَقَضَى لَبْنُهُ طَاهِرٌ وَعَرَقُهُ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ وَإِنْ فَحَشَ وَقَضَى سُورُهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ، اور اسی طرح گدھی اور خچر کا دودھ پاک ہے اور اس کا پسینہ وہ جواز صلاۃ سے مانے نہیں ہے، چاہے کتنا ہی وہ لگ جائے بدن یا کپڑے پر۔ اور اسی طرح اس کا جھوٹا بھی وہ جواز صلاۃ سے مانے نہیں ہے، اگر کپڑے یا بدن پر لگ گیا تو نماز ہو جائے گی۔ گدھی اور کھچر کا دودھ پاک ہونا، یہ روایت امام محمد ابن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، ورنہ ظاہر الروایہ یہ ہے کہ گدھی کا دودھ نجس ہے، اسی طرح کھچر جو مادہ ہوتی ہے اس کا دودھ بھی نجس ہے، اور اس کا پینا کھانا وہ حرام ہے۔ فتح رضوی شریف میں و دیگر کتب فقہیہ عالمگیری وغیرہ میں اس کی صاف تصریح موجود ہے نا، اور اسی روایت پر فتویٰ ہے۔ یہ امام محمد علیہ رحمہ کی ایک روایت ہے جس کو صاحب ہدایہ نے یہاں ذکر کیا ہے، اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وَقَضَى لَبْنُهُ طَاهِرٌ، اور اسی طرح اس کا دودھ پاک ہے اور اس کا پسینہ جواز صلاۃ سے مانے نہیں ہے، اگرچہ کثیر لگ جائے، اسی طرح اس کا جھوٹا بھی۔ وَهُوَ الْأَصَحُّ، یہ صحیح ہے۔ یہ تصحیح جو ہے امام صاحب ہدایہ نے یہ تصحیح کی ہے، اور یہ تصحیح اس قول کی تقدیر پر ہے جنہوں نے یہ کہا کہ ان کے جھوٹے پانی کی طہوریت میں شک ہے، طہارت مسلم ہے۔ جو قول مفتبع ہے نا کہ طہارت تو ہے، طہوریت میں شک ہے، اسی پر یہ قول مرتب ہے کہ جب وہ طاہر ہے تو اگر اس کا جھوٹا کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو ایسی صورت میں دھوئے بغیر اگر نماز پڑھ لی جائے تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ وَهُوَ الْأَصَحُّ، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ وَيُرْوَى نَصُّ مُحَمَّدٍ عَلَى طَہَارَتِهِ،
اور امام محمد علیہ رحمہ نے جھوٹے کی طہارت پر نس امام محمد علیہ رحمہ سے جھوٹے کی طہارت پر نس مروی ہے۔ وصوب الشک تعارض العدلتی فی اباحتہ و حرمتہ اور اختلاف الصحابۃ عنہم فی نجاستہ و طہارتہ، اور شک کی وجہ وہ اباحت اور حرمت میں ادلہ کا متعارض ہونا ہے، یہ صحابہ کرام کا وہ اختلاف ہے جو ان سے مروی ہے اس کی نجاست اور طہارت کے بارے میں۔ وعن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا نجس ترجیحا للحرمت والنجاست، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا نجس ہے حرمت اور نجاست کو ترجیح دیتے ہوئے۔ والبغل من نسل الحمار، خچر جو ہے وہ گدھے ہی کی جنس سے ہے، فیکون بمنزلتی، تو وہ اسی کی منزل میں ہوگا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر کسی شخص کے پاس گدھے یا خچر کا جھوٹا پانی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایسا پانی نہیں ہے جس سے طہارت بلا شبہ جائز ہو، یعنی مائع مطلق اس کے پاس نہیں ہے، تو کیا کرے؟ اسی جھوٹے پانی سے وضو و غسل کر لے یا اس پر تیمم کرنا فرض ہوگا؟ تو ہمارے فقہا نے فرمایا کہ تیمم بھی کرے اور اس پانی سے وضو بھی کرے، غسل کی حاجت ہے تو اس پانی سے غسل کرے اور غسل کا تیمم بھی کرے، اس لیے کہ طہارت تو اس کی مسلم ہے قول مفتہ بھی پر، طہوریت میں شک ہے، نہ اس کا طہور ہونا یقینی ہے اور نہ طہور نہ ہونا یقینی ہے، دونوں کا احتمال ہے اس میں۔ تو جب دونوں کا احتمال ہے تو امکان قوی ہے کہ وہ عند اللہ طہور ہو، اور عند اللہ اگر وہ طہور ہوا تو اس کی موجودگی میں تیمم جائز نہیں ہوگا، اس لیے اس پانی کا استعمال بھی ضروری ہے۔ اور اگر وہ عند اللہ طہور نہیں ہوا اور خالی اسی پر اکتفا کر لیا تو طہارت ہی نہیں ہوگی، اور طہارت نہیں ہوگی تو کوئی عبادت جس میں طہارت لازم وہ بھی نہیں ہوگی، اس لیے تیمم بھی لازم ہے کہ اگر اس سے طہارت نہ ہو سکے تو تیمم کر لے۔ تو فرمایا کہ دونوں کرے، تیمم بھی کرے اور اس پانی سے طہارت بھی کرے، ہے نا۔ البتہ اس میں کوئی ترتیب لازم نہیں ہے کہ پہلے طہارت پانی سے کر لے اس کے بعد تیمم کرے، ایسا ضروری نہیں ہے، اختیار ہے، چاہے پہلے تیمم کر کے بعد میں طہارت کر لے یا پہلے طہارت کر کے بعد میں تیمم کر لے، اختیار ہے۔ امام ظفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پانی سے طہارت کرنا یہ ضروری ہے کیونکہ وہ پانی واجب الاستعمال ہے، یہ بات تو صحیح ہے، واجب الاستعمال ہے نا۔ تو کہتے ہیں پہلے پانی سے وضو غسل کرے اس کے بعد جو ہے تیمم کرے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ترتیب لازم نہیں ہے، اس لیے کہ نفس الامر میں ان میں سے ایک ہی مطہر ہے، اگر وہ پانی عند اللہ طہور ہے تو اسی سے طہارت ہو گئی، تیمم اضافی چیز ہوئی، اور اگر پانی عند اللہ طہور نہیں ہے تو تیمم سے طہارت ہوئی، وہ پانی اضافی ہو گیا۔ تو نفس الامر میں سے مطہر اور طہور تو ان میں سے ایک ہی ہے، تو ان دونوں کا جمع کرنا ہم کو فائدہ دے گا، ترتیب کوئی فائدہ نہیں دے گی، ہے نا۔ جب ترتیب مفید نہیں ہے تو وہ واجب نہیں ہوگی، اختیار ہوگا، جس طریقے سے چاہے کر لے، جس سے چاہے ابتدا کر لے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا يَتَوَضَّأُ بِهِمَا وَيَتَيَمَّمُ وَيَجُوزُ أَيُّهُمَا قَدَّمَ، اور اگر وہ ان دونوں پانی یعنی گدھے اور خچر کے جھوٹے پانی کے علاوہ اور پانی نہ پائے تو ان دونوں سے وضو کرے اور تیمم کرے، اور جائز ہے ان میں سے جس کو چاہے مقدم کر لے، چاہے وضو کو چاہے تیمم کو۔ وقال ظفر لا يجوز الا ان يقدم الوضو، اور امام ظفر علیہ رحمہ نے فرمایا کہ وضو کا مقدم کرنا ہی ضروری ہے، لأنه ماء واجب الاستعمال، اس لیے کہ یہ ایسا پانی ہے جو واجب الاستعمال ہے، فاشبہ الماء المطلق، تو یہ ماء مطلق کے مشابہ ہے۔ ولنا ان المطهر احدهما فيفيد الجمع دون الترتیب، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نفس امر میں مطہر اور طہور تو ان دونوں میں سے ایک ہی ہے، تو یہاں دونوں کو جمع کرنا مفید ہوگا نہ کہ ترتیب۔ وسور الفرسی طاہر عندہما،
اور گھوڑے کا جھونٹا یہ پاک ہے اندہما ان دونوں کے نزدیک. غالباً یہ شیخین کا قول ہے، نہیں صاحبین کا قول ہے یہ، کہ صاحبین کے نزدیک جھونٹے کا، وہ گھوڑے کا جھونٹا یہ پاک ہے. ٹھیک ہے. امام اعظم علیہ رحمہ کا ایک قول یہ ہے کہ گھوڑے کا جھونٹا بھی مشکوک ہے گدھے اور کھچر کے جھونٹے کی طرح، مگر صحیح قول یہ ہے کہ امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک بھی گھوڑے کا جھونٹا وہ پاک ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ معقول اللحم ہے، یعنی اصل میں گھوڑے کا گوشت کھانا وہ حلال ہے اصل کے لحاظ سے. وہ جو مکروہ قرار دیا گیا گھوڑے کا گوشت، وہ اظہار شرافت کے لیے ہے کہ گھوڑا چونکہ آلہ جہاد ہے، جہاد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس عبادت کے لیے استعمال ہونے والا جانور ہے وہ، تو اس کی عظمت و شرافت کے اظہار کے لیے اس کے گوشت کا کھانا مکروہ ہے، ورنہ اصل کے لحاظ سے گھوڑا معقول اللحم ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے نا. جب اس کا گوشت جواز ہے گوشت کا تو ظاہر سی بات ہے گوشت پاک بھی ہوگا، جب پاک ہے تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہوگا. ٹھیک ہے. تو حاصل یہ کہ ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک گھوڑے گھوڑی کا جھوٹا وہ پاک ہے. وصور الرسی طاہر عندہما، اور گھوڑے کا جھوٹا صاحبین کے نزدیک پاک ہے، لأن لحمہ معقول، اس لیے کہ اس کا گوشت اصل میں معقول ہے. وقضا عندہ فی الصحیح، اور اسی طرح امام اعظم کے نزدیک بھی ان کے صحیح روایت ہے. لأن الکراہۃ لإظہار شرفی، اس لیے کراہت اس کے اظہار شرافت کی وجہ سے ہے، نہ کہ نجس وغیرہ کی وجہ سے.